بد پرہیزیاں کر رہے ہیں نا, کولڈ ڈرنک چڑھائے جا رہے ہیں, چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں, لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے, نہ جاگنگ ہے, نہ جم ہے, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ رات کو سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, سگریٹ, پان, گٹکے, یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شوگر کی بیماری ہونے والی ہے, یار میرے تو دل میں کیا ہو گئی ہے, بلاکیج شروع ہو گئی ہے, یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے ہیں, آپ گڑ گڑاؤ گے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شوگر کا خطرہ اللہ ٹال دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے, اب جو اس کو شوگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے معاف کیا. جا میرے بندے میں نے معاف کیا, تیرا سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا. اے میرے بندے تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے, برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا, تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا, آپ مریں گے. ٹھیک ہے نا. دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں, اس وقت نہیں مرتے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا, معاف کر دے, لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. تو توبہ تو قبول ہو گئی کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے, خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا ان کو, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کی نعمت دوبارہ مل جائے. اللہ کہتے ہیں یہ نعمت تو چھن گئی, اب نہیں اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں, وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی سے, حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو ایک تھپڑ لگایا, ایک مکہ مارا, صرف یہ نیت تھی کہ لڑائی چھوڑ دے, وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استغفار کی, اللہ معاف کر دے, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا بندہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا. پکی توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو قتل ہو گیا مجھ سے, اس کی اتنی بڑی غلطی تھوڑی کہ اس کو مار دیا, پھڈا کر رہا ہے بھائی, کوئی اسلحے کے بغیر ہاتھا پائی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کو پتا نہیں تھا کہ میرے تھپڑ میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ ہی مر جائے گا. تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی, لیکن کیا بندہ زندہ ہو گیا؟ اس کے جو سائڈ افیکٹ تھے کہ قتل کا کیس چلا, حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا, وہ جو سائڈ افیکٹ تھے وہ تو بہرحال ظاہر ہوئے نا. اب اللہ نے ایک طرف موسیٰ کو تسلی بھی دے دی, قال رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں فغفر اللہ, میں نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ کو تسلی ڈال دی, معاف ہو گیا ہے. آگے اگلے دن رپورٹ آئی ہے, بھائی آپ کو تو حکومت کے بندے تلاش کر رہے ہیں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا, آپ نے بندہ مارا ہے ریاست میں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کتنی ٹینشن میں آ گئے, مصر چھوڑنا پڑا, پریشان تھے, جاؤں کہاں پہ میں. اب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے تو میرا گناہ معاف کر دی, میری غلطی جو ہی معاف کر دی ہے, تو پھر یہ ٹینشن کس بات کی, صحیح طرح معاف کر رہے ہیں تو معاف کر بھائی, یہ کیا بات ہے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ ذرا معاف کرنا تو صحیح طرح سے معاف کرنا. ٹینشنیں تو آنا شروع ہو گئی, اب مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے, میں کہاں جاؤں, نہ روزگار ہے میرے پاس, نہ کوئی سواری ہے میرے پاس, تو راستے کا بھی نہیں پتا. کس قدر ٹینشن میں, وہاں جا کے 10 سال پھر بکریاں چرا کے گزارا کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو پھر جب آئے ہیں, نبوت ملی ہے, فرعون کے پاس جاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی خطرہ تھا وہ تو مجھے قتل کر دے گا. تو مسلسل ٹینشنیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ وجہ اس کی یہ کہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں کوئی سبب نقصان کا آپ جان کر اختیار کریں یا بھولے سے کریں, اس کا رزلٹ 100% نکلے گا. تو یاد رکھو, اگر آپ نے لائف اسٹائل چینج نہیں کیا, رات کو پوستیوں کی طرح 4 بجے جا کے سوئے اور 1 بجے جا کے آپ اٹھ رہے ہیں, پوستیوں کی طرح 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے آپ کا, پھر ناشتے میں بھی پھوڑے جا رہے ہیں پراٹھے بھی, اور وہ جو پوریاں اور حلوے اور مانڈے, اور اس کے بعد رات کو 2:30 بجے آپ برگر کھا کے سو رہے ہیں, تو آپ کو ایک دن احساس ہو گیا, لیکن احساس 25 سال کے بعد جا کے آپ کو احساس ہوا. تو آپ 27ویں رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو, تو اللہ یہ گناہ معاف کر دے گا جو آپ نے صحت کا بیڑا غرق کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا 27ویں رات کی برکت سے آپ کے جو کولیسٹرول 600 تک پہنچا ہوا تھا وہ رات کو توبہ کی برکت سے دوبارہ 200 پہ آ جائے. اللہ کہے گا اب تو مرے گا. ٹھیک ہے, میں نے موسیٰ کی توبہ قبول کر کے بندہ زندہ نہیں کیا, تو کس کھیت کی مولی ہے؟ موسیٰ تو کلیم اللہ تھے. چھوڑو یار, جیسے چل رہے ویسے چلتے رہو بھائی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی انسان کے بچے بن جاؤ, آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے نہیں. فطرت انتقام لیتی ہے, بہت زور زور سے تھپیڑے مارتی ہے,
ایسا اور اس میں نیک برے سب برابر ہیں. فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی ہے, تہجد گزار ہے, مولوی ہے, بزرگ ہے, عالم ہے, کیا ہے. تو اس لیے ہم فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں یار, ہم پاگل ہیں یار. تو اس سے بڑا پاگل دنیا میں کون ہوگا جو نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں. نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہو, نہ کھانے کی پلاننگ ہے, نہ اپنی برائیوں کو چھڑوانے کی پلاننگ ہے, نہ جو ہے آپ کے اندر کوئی گناہ کی لت پڑ گئی ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو پھر تو مرے ہوگے ایک دن, پھر رگڑتے رہو گے ایڑیاں. توبہ اللہ گناہ, ایک تو پہلی بات جو گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ان کو. پہلا نقصان یہ, توبہ کر بھی لوگے تو وہ جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہوگی, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی وہ. تو یہ بڑے مسائل ہیں. اس لیے انسان کے بچے ہم سب کو پہلے ہی بن جانا چاہیے. ماں باپ کو حج کروانا ضروری ہے یا ایک مالی خدمت کرنا, ان کی مالی خدمت زیادہ ضروری ہے؟ اگر ان کو مالی خدمت کی ضرورت ہے حج سے زیادہ علاج کے لیے, اور کوئی مناسب گھر چاہیے جہاں وہ سکون سے زندگی گزار سکیں, تو پھر حج پہ ان چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے. حج کرا دیا, اس کے بعد کھانے کو روٹی ہے نہیں ان کے پاس, علاج کے پیسے نہیں ہیں, وہ یہ فطرت سے بغاوت ہو جائے گی نا. کیسے حج کروائیں؟ پلاننگ کریں. اگر پیسہ جمع نہیں ہو رہا, پلاننگ اس چیز کی کیا کرو, میں پہلے بتا رہا ہوں جن چیزوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے نا, تو پہلے پیسہ کمانے کی پلاننگ کیا, وہ ڈائریکٹ حج کی نہیں کر لیا کرو. مثال کے طور پر آپ نے حج کی پلاننگ کر لی, پیسہ ہے نہیں آپ کے پاس, پھر آپ نے اس میں کہا اتنے پیسے کماؤں گا, 10-15 لاکھ کما لیے, تو 10-15 لاکھ کما کے آپ ایک دم حج پہ لگا دیے, تو آپ کی تو پھر ساری زندگی مسائل میں گری رہے گی. تو پہلے آپ اسٹیبل ہو جاؤ, اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہنا ہے کرنا ہے کہ اب میں نے حج کرانا ہے یا گاڑی خریدنی ہے یا کیا, اس کے بعد آپ صحیح فیصلہ کر پاؤ گے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کی پلاننگ کرے, پیسہ نہیں ہے تو پہلے پیسے کی پلاننگ کرو, اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر پاؤ گے کہ حج زیادہ امپورٹنٹ ہے یا گھر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس پیسے کو کاروبار میں لگانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر حج فرض ہو جائے پھر تو فرض ہی پہلے ادا کرنا ہے, فرض نہ ہو تو اس کی بات کر رہا ہوں میں. اور اگر پیسہ ہے پھر حج کی پلاننگ کرو.